پڑھا ہے میلاد نبی خود خدا نے پڑھا ہے رسول مکرم کے آنے سے پہلے میلاد نبی خود خدا نے پڑھا ہے رسول مکرم کے آنے سے پہلے اور جھکا سر تھا جھوٹے خداؤں کے آگے جھکا سر تھا جھوٹے خداؤں کے آگے دیا نور حق کا جلانے سے پہلے دیا نور حق کا جلانے سے پہلے حضرات میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اس آیت کریمہ کو آپ نے بہت سنا ہوگا اس کے متعلق آپ بہت زیادہ خطابات سنے ہوں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے جس روش اور جس طریقے کو بیان کرنے جا رہا ہوں شاید کہ آپ اس طریقے میں اس آیت کریمہ کے متعلق نہیں سماعت کیے ہوں گے حضرات اللہ رب العزت کا کلام پاک فصاحت و بلاغت سے لبریز ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو مشہور اعتراض کا جواب دیا دو مشہور اعتراض کا جواب ایک اعتراض تو یہ ہے کچھ لوگوں کا عقیدہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں یہ اللہ کے پاس سے نہیں آئے ہیں دوسرا سوال یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ضرور ہیں یہ اللہ کے پاس سے ضرور آئے ہیں لیکن یہ ہم جیسے ہی بشر ہیں یہ دو اعتراض اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر دونوں اعتراض کا جواب دیا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کے پاس سے نہیں آئے ہیں اللہ رب العزت نے ان کی طرف آخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کی جانب سے اس اعتراض کا جواب دیا کہ قد جاءکم من اللہ جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے درمیان ہی ہیں یہ شاعر و مجنون ہیں یہ اللہ کے پاس سے نہیں آئے ہیں سن لو میرا کلام ہے قد جاءکم من اللہ وہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے آیا ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بظاہر چلتے پھرتے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بظاہر گفتار و رفتار کا ملاحظہ کیا جو لوگ بظاہر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رہنے سہنے کا ملاحظہ کیا ان لوگوں نے یہ کہا کہ نبی اللہ کی طرف سے آئے ہیں لیکن یہ ہم جیسے ہی بشر ہیں اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ قد جاءکم من اللہ نور جس کو تم بشر مانتے ہو وہ بشر ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو میری طرف سے نور ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جلسہ منائے بیٹھے ہیں حضرات ہم اور آپ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جلسہ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی انسان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ذکر نہیں کر سکتا جیسا کہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا حضرات اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہیں کرتا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہیں کرتا رات پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت
نے آسمان کو شامیانہ بنایا، زمین کو فرش بچھایا، زمین کو فرش بنایا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں انسان کو عطا فرمایا وہ سب نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد ہی کا سبب۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرات اب کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی آمد کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، لیکن آپ لوگ تو شیرنی تقسیم کرتے ہیں، کیا وہاں پر بھی شیرنی کا انتظام تھا؟ کیا وہاں پر بھی تحفہ تقسیم ہوا؟ تو میں کہوں گا ہاں وہاں پر بھی تقسیم ہوا۔ تم تحفے اور تم شیرنی تقسیم کرتے ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن جب اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، جب اللہ رب العزت نے تقسیم کیا تو وہ اپنی قدرت کے مطابق نہیں بلکہ تمہارے دامن کے مطابق، کہ تمہارے دامن کے اندر جتنا لینے کی صلاحیت تھی اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا ہی عطا کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس میلاد میں کیا تحفہ دیا، آپ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت نے اس میلاد میں کسی کو نبوت سے سرفراز عطا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے اس میلاد میں کسی کو ولایت بخشا، تو اللہ رب العزت نے کسی کو سخاوت بخشا۔ لیکن ہم اپنی قسمت پر ناز کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کی غلامی بخشی۔ حضرات آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ آج ہم اور آپ جب جھنڈے لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے معزز طلباء اکرام بھی اس کو جانتے ہیں۔ بدعت ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد رائج ہوا، چاہے وہ کام دینی ہو چاہے وہ کام دنیاوی ہو۔ جب آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضرت جبرائیل امین جھنڈا لے کر آئے۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ 20 اپریل 571 عیسوی کو، اور ہم اور آپ بھی جھنڈے لہراتے ہیں۔ دو جھنڈے عام طور سے ہندوستان کے اندر لہرائے جاتے ہیں، ہر قوم کے ماننے والے ان جھنڈوں کو لہراتے ہیں۔ ایک جھنڈا 15 اگست میں اور ایک جھنڈا 26 جنوری میں۔ 15 اگست کب؟ جب ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں، اس کے بعد سے اس جھنڈے کا رواج پڑا۔ حضرات اسی طرح ہندوستان کے اندر جب ہندوستان کے اندر ضابطے اور قانون بنائے گئے تو 26 جنوری 1950 عیسوی میں جھنڈا لہرایا گیا۔ اب میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھنڈا لگانا بدعت ہے، آپ ان سے پوچھو کہ تم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے تم اسے بدعت کہتے ہو، لیکن 26 جنوری کے جھنڈے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ 15 اگست کے جھنڈے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم کہہ دو کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کہہ دیں یہ صحیح نہیں ہے تو کہیں گے کہ ہندوستانی نہیں ہے۔ اللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہم تینوں موقع پر جھنڈے لہرائیں گے۔ 15 اگست میں جھنڈے کو اس لیے لہرائیں گے کہ ہندوستان آزاد ہوا۔ 26 جنوری کو جھنڈے کو اس لیے لہرائیں گے کہ ہندوستان کے اندر قانون نافذ ہوا۔ لیکن ہم 12ویں شریف میں جھنڈے اس لیے لہرائیں گے کہ اس وقت انسانیت کو آزادی ملی، اور ہم 12ویں شریف میں جھنڈے اس لیے لہرائیں گے کہ اس وقت ایک ہندوستان کے چلنے ہی کا نظام نافذ نہیں ہوا، بلکہ ساری کائنات کے اندر نظام
والا نبی اس دن تشریف لایا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ بجانب نبی کریم بولنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معاف عطا فرمائے۔ سب لوگ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز معلمین و متعلمین و اراکین دارالعلوم فیضان شاہ غلامی اور باہر سے آئے ہوئے مہمان، خصوصاً